آج آپ کی خدمت میں تاریخ کے جھروکوں سے حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ پیش خدمت ہے۔ ام ابان بنت نعمان بن بشیر الانصاریہ نامی ایک بہت ہی حسینہ، جمیلہ، فصیح زبان اور ذہین خاتون تھیں۔ اس کا پہلا نکاح روح زمباہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جبراً حجاج نے اس سے 2,00,000 درہم پر نکاح کیا، مگر اس کے دل میں حجاج کی نفرت برقرار رہی۔ ایک مرتبہ آئینہ میں اپنے حسن و جمال اور حجاج کا موازنہ کرتے ہوئے بے ساختہ فی البدیہہ اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہوئے۔ ترجمہ: ہندا نہیں ہے، مگر عربی گھوڑی جو اچھے گھوڑے کی نسل سے ہے، جس سے ایک خچر نے نکاح کیا۔ اب اگر با کمال کو نہ جنے تو کیا خوب ہے، اور اگر خچر کو جنے تو سمجھ لو کہ خچر سے خچر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھی، حجاج کمرے میں داخل ہوا تو اس نے یہ اشعار سن لیے اور مارے غصے کے اسے طلاق دے دی اور عبداللہ بن طاہر کے ذریعے مہر بھجوایا۔ اس غیرت مند خاتون نے ابو طاہر کو وہ رقم بطور تحفہ دے دی اور کہا، ثقیف کے کتے سے نجات کی بشارت سنانے پر میں یہ خطیر رقم تجھے دیتی ہوں۔ عدت کے بعد عبد الملک بن مروان کو اس کے حسن و جمال کی اطلاع ہوئی تو نکاح کا پیغام دیا۔ خاتون نے ایک تحریر لکھی جس کا مضمون یہ تھا: امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ خط پڑھ کر عبد الملک خوب ہنسا اور جواب تحریر کیا، جب برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے، تم بھی برتن کو دھو لو، قابل استعمال ہو جائے گا۔ ہندا ایک شرط پر نکاح کے لیے راضی ہوئی کہ میری رخصتی کے وقت حجاج میری سواری کی نکیل تھام کر آپ کے شہر تک پہنچائے گا، اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں چل رہا ہو اور اپنے آباء و اجداد کے اصلی لباس اونٹ کے چرواہوں کے لباس میں ہو۔ یہ شرط پڑھ کر عبد الملک خوب ہنسا اور حجاج کو حکم دیا کہ وہ ہندا کو پہنچائے۔ بادشاہ کے حکم کے سامنے حجاج بے بس ہو گیا۔ جب حجاج ہندا کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر حجاج جا رہا تھا تو ہندا نے دایا سے کہا، ذرا مخمل کا پردہ ہٹاؤ۔ پھر حجاج سے کہا، اے شتربان، ہمارا 1 درہم گر گیا ہے، اٹھا کر دے۔ ہندا نے نیچے دینار پھینک دیا تھا۔ حجاج زمین پر درہم ڈھونڈنے لگا تو اس نے کہا، یہاں پر دینار ہے، درہم تو نہیں۔ ہندا نے کہا، نہیں، وہ تو درہم ہی تھا۔ اس نے کہا، نہیں، دینار ہی ہے۔ حجاج نے یقین دلایا۔ ہندا ہنس کر بولی، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، گرا تو میرا درہم تھا، مگر اس نے مجھے دینار عطا کیا۔ تجھ حقیر کے بدلے عبد الملک بن مروان جیسا بادشاہ کی زوجیت کا شرف بخشا۔ حجاج پوری بات سمجھ گیا اور بے حد شرمندہ ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بنا۔ اس طرح ہندا عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچ گئی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے سنو اردو کہانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔